على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالعزة والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب انتہائی عقیدت و محبت دوست و احترام کے ساتھ جی لگا کر اپنے آقا مولا روح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ درود و سلام عرض کریں کہ سیدنا مولانا محمد بن عبد الکرم مبارک الورثۃ والحکم والنبی الکرام والکریم امتی الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک. رفقان گرامی پر کل کے بیان میں میں نے تاریخی خواہش آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان تاریخی حقائق کی روشنی میں میں نے یہ سمجھانے اور آپ کو یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی تھی. ایک مختصر تاریخ اور یہ بات دیگر خلفائے راشدین کا خلافت کے منصب پر آنا اور ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اس طریقے سے اسلامی امور کو وہ آگے لے کر کے گئے. میں نے کل ان باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کی اور سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت ادا کر کے ان کا بیان کا اختتام ہوا تھا. حضرت علی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں نے آپ کو اپنا امیر بنایا اور آپ کے ہاتھ میں گئے. میں نے کل یہ بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کا جو 12 سال خلافت کا دور ہے، 6 سال بڑے ہی خوشگوار تھے اور اس کے بعد کتنے پنپنے لگے اور خانہ جنگی آپسی معاملات، اس دبی ہوئی دشمنیاں وہ ابھر کے آنے لگی. منافق روز اول سے ہماری صفوں میں رہے، غدار کہنے آپ، ضمیر فروش کہنے ان کو آپ، ایمان فروش کہنے ان کو آپ. یہ منافق روز اول سے ہماری صفوں میں رہے. اسلامی فتوحات اور تاریخ کا اگر آپ تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں، اس قدر نقصان ہمیں ہماری صفوں میں موجود منافقین نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان ہماری قوم کو اذیات میں نہیں پہنچاتا ہے. ہر دور میں منافقین سے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک عہد میں منافقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع کبھی خالی نہیں جانے دینا. چاہے وہ احد کا معرکہ ہو، جب عین وقت پہ 300 منافقین اللہ کے نبی کو چھوڑ کے واپس ہو جاتے ہیں، جن کے احد سے پہلے تھے. مسلمانوں کی عسکری طاقت اور ان کے حوصلوں کو کمزور کر دیں گے. ایک طرف 3000 مسلح فوج ہو اور آپ کے ساتھ 1000 لوگ ہوں
تو فطرتاً یوں ہی انسان پریشان ہوگا کہ ہمارا مطلب مقابل تو 3000 کی تعداد ہے، اونٹ گھوڑے اور اسلحہ کے ساتھ ہے، 3000 مسلح فوجی ہے، اور عام تعداد میں اگر 1000 ہیں تو فطری طور پر اندر سے کچھ خوف کا ظاہر ہونا یہ فطری امر ہے۔ اس کے بعد یکایک آپ کی صفوں سے 300 لوگ نکل کے چلے جائیں، تب تو انسان میں اور بھی ناخوشگواریاں پیدا ہو جانا یا انسان میں بزدلی کے آثار ظاہر ہو جانا، یہ منافقین ہر دور میں ہماری صفوں میں رہے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی کچھ تھے جن کے باپ دادا کبھی جنگوں میں کام آ گئے تھے، تو انتقام کی چنگاریاں ان کے اندر سلگ نہیں، اور وہ کسی موقع کی تلاش میں آئے۔ ہماری یہ باتیں آپ تاریخ سے آگے چل کے مربوط کریں گے، جوڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سے مفید فائدہ ہوگا۔ اور ہم بڑا یہ کی دلائل اور بزرگوں کی سوچ و فہم کو بڑا پیارے طریقے سے ہم آپ تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی منافقوں نے جب ان کو جہاں جس دور میں موقع ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوی ہو، خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، یا آپ کے بعد جس کے ذکر جمیل کے لیے مراد اکٹھا ہوتے ہیں سیدنا امام حسین شہید کربلا، آپ کا دور ہو، حضرت علی کا ہو، کوفہ کی تاریخ ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جماعت کے لوگ جو ان سے نقصان نہ ہو۔ اور ہم اور آپ کہتے بھی ہیں کہ مطلب آستین کے سانپ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی اگر سانپ بن کے جس کو دودھ پلاؤ اور وہی تمہارے آستین میں آ کر کے پناہ دے رہا ہو، جو وہی اگر تمہیں ڈسنے کا آمادہ ہو جائے تو اس سے کس طرح بچیں گے آپ اس کے تعلق سے ذہن یہ بنا چکے ہیں ہمارا پروردہ ہے، ہم اس کو پالتے ہیں، ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں، اپنے آستین کو اس کو جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو مزاج کچھ اور بنائے پروان چھٹنے کے بعد طاقت پر ہونے کے بعد ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ بہرکیف ان منافقین نے ہر جگہ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی شاکرانہ چالوں کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے سے کبھی کوئی گریز نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد آپ نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی، اور ادھر اسلامی سلطنت کی بہت وسیع ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ ایسے عالم میں جب یہ خبر اچانک اسلامی شہروں کے علاقوں میں، صوبہ جات میں، ملکوں میں پہنچتی ہے کہ امیر المومنین کو مظلومی کے عالم میں شہید کر دیا گیا، یہ بہت بڑی خبر تھی۔ میں بلا تفصیل بتا رہا ہوں، ایک بار غور کر کے دیکھیں، کسی ملک کے وزیر اعظم یا کسی صوبے کے اگر وزیر اعلیٰ یا سی ایم کے اچانک قتل کا معاملہ ہو جائے، آپ بتائیں ملک میں کیا حقائق ہوگی؟ تصور کریں، کسی صوبے کا میٹر ہو یا کسی شہر کے بڑے منتری کا میٹر ہو تو اس شہر کے اس صوبے کے روڈوں کا، سڑکوں کا کیا حال ہوگا؟ ہو سکتا ہے فوری طور پر دکانیں بند ہونے لگے، مارکیٹیں بند ہونے لگے، ہر چیز کا جواب ہمارا یہ چیز ہوتا ہے۔ تو ذرا خیال کریں کہ درجنوں سے زیادہ ملکوں کا مالک ہو، 12 سال نظر کے ساتھ حکومت کر چکا ہو، نبی پاک کا شہیدہ ہو، اللہ کے نبی نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں دی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے انتہا پیار فرماتے ہوں، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اگر ان کا اپنے ہی مرکز میں، اپنے ہی راجدھانی میں، اپنے ہی گھر میں محاصرہ کرنے کے بعد اگر بے دردی کے ساتھ ان کا قتل ہو جائے تو پھر یہ بات کیوں نہ مطلب بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ بات جب گردش کر رہے، جہاں یہ بات پہنچتی تھی انسان پریشان کر۔ مدینہ شریف میں
آپ کے گھر میں محاصرہ کر کے اس بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ وسائل تو یہ ہوتی نہیں تھی، اتنی آسانیاں تو ہوتی نہیں تھی، کوئی خبر پہنچ گئی اب دوبارہ خبر یا پھر تصفیے کے لیے 4-10 دن تو لگ جانا عام سی بات تھی۔ اس بات کی تصدیق کی جائے ہوا یہ کہ الگ الگ جو حاکم شہروں میں تھے، علاقوں میں تھے، میں جو تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں بالکل نچوڑ سے بہتر انشاءاللہ کوئی تاریخ آپ لے کے آ نہیں پائیں گے۔ ہم نے مطالعہ کیا، اکٹھا کیا، قابلوں کو دیکھا، آپ ان کو ذہن نشین بھی کر سکیں، جس سے کچھ حاصل کر سکیں، وہ آپ کو ہم تاریخ بتاتے ہوئے کر سکیں۔ جس کو جہاں سے خبر ملی، جس کو جہاں یہ بات پہنچی، بس انسان کے دماغ میں سب سے پہلے یہی بات ہوتی تھی کہ یہ ہے کون جس نے قتل کیا، کون لوگ ہیں۔ آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، دشمنوں سے برسنے پیکار نہیں تھے عثمان غنی، آپ کفاروں مشرکین یا یہود نصارہ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ہو جائے کہ بس اس طرح ہزاروں لوگوں نے اپنے جام میں شہادت کیا ہے، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مظلومیت کے عالم میں آپ ہی کے گھر میں محاصرہ کر کے آپ کو قتل کیا گیا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ خلافت دینے کا معاملہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی خلافت حاصل کرنے کے در میں تو نہیں تھا، آج بھی یہ سب ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ان لوگ اور کون لوگ ملوث ہیں؟ اگر کچھ منافقین ہیں تو ان کے اپنے لوگوں نے اگر ساتھ دیا تو وہ کون ہیں؟ اس طرح کے درجنوں سے زیادہ سوالات تھے جو لوگوں کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور ہر مسلمان ان سوالات کے بے چینی کے ساتھ جواب دیتا۔ اس کے لیے کیا ہوا کہ چاروں طرف سے سوچ اٹھی، چاروں طرف سے قاتلین عثمان غنی سے ان کے قتل کا قصاص کیا گیا، بدلا دیا ہر طرف سے۔ اور یہ عقل رکھتی بات تھی، شریعت میں انگلی کا قصاص ہے، ہاتھ کا قصاص ہے، آنکھ کا قصاص ہے، کان کا قصاص ہے۔ یہاں تو پوری جان گئی ہے، یہاں تو جان گئی، وہ بھی اس کی گئی امیر المومنین ہے۔ اب پھر ہم آپ کو مقرر دوہرا رہے ہیں کہ اس مظلومیت کے ساتھ بھی کے گھر میں ہمارا آپ کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی، جب مان لیجیے اگر منزلی پولیس ہی محفوظ نہ ہو تو عام بندہ کا حال کیا ہوگا؟ اگر بلوائی لوگ، منافقین لوگ امیر المومنین تک اتنی بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ کئی دن محاصرہ کرنے کے بعد ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر سکتے ہیں، پھر تو مدینہ شہر اس کو محفوظ نہیں رہ گیا۔ اب جو ہے دوسروں کی عزت و آبرو جان و مال کا تو اور زیادہ خطرہ لاحق ہونے لگا۔ اس طرح کے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے۔ تیزی کے ساتھ یہ آوازیں اٹھی کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا قصاص کیا جائے۔ یہاں تک تو بات نہیں تھی، قتل کا قصاص کیا جائے جس سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ اب وہی منافقین جو ہمارے سفوں میں رہا کرتے تھے، ان منافقین کو موقع ملا۔ ادھر حضرت علی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں روایتوں میں باقاعدہ ہے بعض خوارج ناصبی جو دشمن اہل بیت تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور انہوں نے یہ خبر گردش کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے تو اپنی بیعت کی فکر ہے انہیں، نہ جانے بھائی خلافت کی اتنی جلدی کی ان کو خلافت دے دی تھی، اس میں کس کا ہاتھ ہے، اتنی بات انسان کہہ دیتا تھا۔ باقی جیسے آج بھی لوگ نتیجہ نکالتے ہیں، لوگ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں، نتیجے نکل رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ پروپیگنڈا چہرے خلافت اور بیعت یہ جو معاملات بعد میں طے ہو جاتے، پہلے قاتلین کو نکال کے بے نقاب کیا جاتا، ان کو پہلے عبرتناک سزا دی جاتی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، امیر نہیں ہوگا، آپ طاقتور ہیں ہمیں پکڑنا ہے کہ یہ بھی شامل تھا، ہم طاقتور ہیں اپنا جو اس کے سر پہ ڈال دیں گے کہ یہ تو بہت دنوں سے شامل تھا۔ فیصلے کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بھائی جب نظام نرم برم ہو جائے گا اور بے شمار خرابیاں تھیں، باہر کے خارجی دشمنوں کا خطرہ تھا، یہ تو ہماری صفوں کے اندر کی باتیں ہیں، جب ہماری صفوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ باہر کے حضرت علی کا بیعت دینا، آپ کا بیعت دینا، یہ بھی عین حالات کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ فوراً سے بیعت دینے کے بعد نظام کو منظم کیا جائے، حالات اور زیادہ نہ بگڑنے پائیں۔ ہر چیز کا جواب آپ کے پاس ہے۔ شہر میں اگر کسی بڑے افسر کا انتقال ہو جائے، مرڈر ہو جائے، مار دیا جائے، ختم ہو جائے، تو فوری طور پر کسی اور کو تعینات بھی کیا جائے گا وہاں۔
ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ مل کے قاتل کو تلاش کرنے لگیں گے اور وہ ڈی ایم یا ایس ڈی ایم کا عہدہ خالی رہ جائے گا، فوراً کسی کو تعینات کیا جائے گا وہاں میں، تاکہ ایک لمحہ کی رپورٹ، تھوڑی دیر کی رپورٹ ضائع نہیں جانی چاہیے، وہ درج ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جواب دوسرے ہوئے ہیں، عملی طور پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ بہرکیف اسی درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لمبے عرصے سے ملک شام کے والی اور وہاں کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، بڑی بڑی جنگیں بھی آپ نے لڑی، بڑے علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنتوں کو بہت دور دور تک آپ دیکھے گئے، آپ نے پہلی کیا کہتے ہیں جہاز کے بیڑے ان کے ذریعے آپ نے سفر کیا۔ پہلا سفر عثمان غنی جی کے دور پر، یعنی سمندری راستے سے پہلا لشکر گیا تھا، اسلامی لشکر حضرت امیر معاویہ لے کے گئے تھے، کیونکہ اس دور میں سمندری راستے سے سفر کرنا یہ ایک بڑا جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی روایت موجود ہے، حضرت عمر سے جب کہا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ سمندری راستے سے آپ جاؤ گے کیسے؟ کیونکہ سمندری راستے سے سفر کرنے کے کوئی اسباب نہیں ہوا کرتے تھے اس دور میں۔ حضرت امیر معاویہ نے کسی کشتی کہنے یا آپ جہاز کہنے اس دور کے ساتھ جو ہوتا ہوگا اس کا ذکر کیا۔ یہ ایک چیز بھی بڑی بنائی جاتی ہے، اس میں اتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اور اس میں حفاظت اور نقصان کی کیا گارنٹی ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ڈوبنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ وزن ہو جائے، ہوا مخالف ہو جائے، بیلنس بگڑ جائے تو پھر انسان ڈوبتا ہی ہے۔ ڈوبنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد انسان یا تو اپنی زندگی پانی کی نظر کر دیتا ہے یا بہت زیادہ کوششوں کے بعد تھکا ماندہ ساحل میں آ کے لگ جاتا ہے۔ صاف منع فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کی جانوں کو اتنے بڑے خطرے کی نظر نہیں کرتے۔ پھر آپ نے یہی مشورہ حضرت عثمان غنی کے دور پر رکھا، تب تک کچھ سہولتیں اور بن چکی تھی اور کچھ سفر ہونے لگے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ پہلا سفر جو آپ نے لشکر اسلام کو لے کر کے سمندری سفر کیا تھا، اس کے ذریعے پہ حضرت امیر معاویہ نے اسلامی سلطنتوں کو دور دور تک پہنچایا تھا۔ آپ کو جب یہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پہنچی، کیونکہ حضرت عثمان غنی آپ کے بہت قریبی رشتے دار چچا بھائی بھی ہیں، آپ چچا بھائی بھی ہیں، آپ کا ویسے بھی حق اور بنتا ہے قصاص کا مطالبہ کرنے کا۔ حضرت عائشہ کی بھی رشتے دار، حضرت عائشہ کی بھی رشتے میں آپ ہیں، تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ یہ صرف نہیں، حضرت عائشہ کی قصاص کے معاملے میں، حضرت ام حفصہ کی قصاص کا مطالبہ کر رہی تھی، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ لوگ سب قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے صحابہ، تو ان کا قصاص کا مطالبہ کرنا صحیح ہے۔ اور قصاص کے مطالبے میں فوری طور پر توجہ کیجیے گا، فوری طور پر قاتل کو مانگنا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ قاتل کو فوری طور پر کس طرح کس کو حوالے کر دیا جائے۔ اور منافقوں کا یہ عادت تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے جب مولا علی کو خط لکھا کوفہ اور بھیجا کہ ہمیں جو ہے عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ابھی ہم پڑاؤ دوسری جگہ پہ ڈالتے ہوئے تو قاتلوں کو ہمارے طرف بھیجا جائے، تو حضرت علی نے خط پڑھنے کے بعد جو انسان خط لے کے آیا تھا، شاید تاریخ کا یہ باب آپ کو بھی نہ سنا ہو، شاید خط لے کر کے آیا، حضرت علی نے کہا کہ کل آپ سے ملیے گا، اور کل جا کر کے مسجد کے باہر جا کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس خط میں ایسا ایسا لکھا ہے، مقاتلین عثمان غنی کو مسلمان مانگ رہے ہیں، ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو منافقین اس درجہ جڑیں پکڑ چکے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں چلا چلا کے لوگ کہہ رہے تھے ہم ہیں قاتل، ہم ہیں قاتل، ہمیں پکڑو، ہمیں پکڑو، یعنی کتنا ماحول پورا گندا ہو۔ ایک حاکم، ایک بادشاہ ایسے موقع پہ کس طرح فیصلہ لے گا کہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہم ہیں قاتل، ہم ہیں قاتل، منافقین بھی اس میں ہے، خریدے ہوئے بھی لوگ اس میں ہیں، کچھ لوگ اپنی رنجشوں کو نبھانے کے لیے بھی موجود ہیں۔ اب ایسے عالم میں آپ فرماتے ہیں اس شخص سے جو خط لے کے آیا تھا کہ تم بتاؤ کس کو جو ہے تمہارے حوالے کیا۔ یہاں حالات کی طرح کی بدلے، یہاں پہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے، حالات سمجھے ایسے کس کو کر دیا جائے۔ آپ کو بغیر ثبوت اٹھا کر کے حوالے کرنے کا آپ کا خاندان بغاوت کو تیار ہے، وہاں سب خاندانی لوگ موجود تھے، پشتینی لوگ موجود تھے، پورے پورے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ثبوت ہوا کرتا ہے،
بغیر ثبوت نہیں کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ ایک غلط فہمیوں کا دور شروع ہو گیا، غلط فہمیوں کا دور شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام کے 3 گروپ بن گئے، 3 حصوں میں صحابہ کرام تقسیم ہو گئے۔ علامہ امام یحییٰ نووی علیہ رحمہ شرح صحیح مسلم میں آپ لکھتے ہیں، اپنی شرح کے اتحاد میں آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان صحابہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو وہ جو حضرت ابن معاویہ، حضرت عائشہ ان لوگوں کی طرف تھے، اور ایک حصہ وہ جو حضرت علی کی طرف تھے، یہ 2 ہوئے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں کس کی طرف جانا ہے۔ تیسرے یہ لوگ تھے کہ تعلیم کا یہ حصہ دیتے ہیں۔ عبارتیں ہمارے پاس باقاعدہ پوری شرح سے مسلم کی موجود ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں تھے وہ یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، کیونکہ ہم خلیفہ برحق کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلے۔ آپ بتائیں، سنیے، ان کا کہنا تھا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے امیر المومنین کا خلیفۃ المسلمین کے قتل کے بدلے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جو حضرت علی کے ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ خلیفہ برحق کے خلاف کر رہے ہیں، آپ خلیفہ برحق حضرت علی ہیں، امیر المومنین ہیں، انہیں فیصلہ لینا ہے کہ کون سے کام کس طرح انجام دیتے ہیں۔ آپ خلیفہ برحق کے خلاف کر رہے ہو، اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے خلاف نکلنا یہ شریعت بغاوت کہلاتا ہے۔ لہٰذا ان کو بازی تصور کر رہے۔ اسی کشمکش میں ایک تیسری جماعت صحابہ کی وہ یہ فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی کہ ہمیں قاتلین عثمان غنی کی جو قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں حضرت ابن معاویہ اور اس کے ساتھی ان کی طرف رہنا ہے یا ہمیں حضرت علی کی طرف رہنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، یہ معاملہ ان کا حل نہ ہو پایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا کہ فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے کہ کس کی طرف جانا ہے۔ صحابہ موجود ہیں دونوں طرف، داماد رسول ہے ایک طرف، ام المومنین ہے دوسری طرف، حضرت علی کے ساتھ بھی صحابہ کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ موجود ہیں، دونوں طرف صحابہ موجود ہیں۔ اور ایسے عالم میں پھر جو ہے تاریخ اسلام کا ایک دور بھی آیا ہے جو بہت ہی ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ دور رہا تھا، جسے جنگ جمل، جنگ صفین کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ دور آیا جس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر آپ کے سامنے ہوئے، گھمسان کی لڑائی آپس میں ہوئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ معاملہ وہی تھا ایک دوسرے کو اپنے آپ کو درست سمجھنا۔ اسی لیے حضرت علی ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ اخواننا بغوا علینا، یہ حضرت علی نے کب فرمایا کہ حضرت علی سے حضرت علی کا گزر ہوا، آپ گزر رہے تھے تو آپ کا گزر ہوا ایک ایسے شخص کی لاش کے پاس سے جس کو حضرت علی کی طرف کے لوگوں نے قتل کیا تھا، ایک ایسے مسلمان کی لاش کے پاس۔ تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا، آئے بدنصیبی، کل تک مسلمان تھا اور آج کافر ہو گیا۔ کہ حضرت علی کی طرف کے شخص نے کہا کہ کل تک یہ مسلمان تھا، آج بھی کافر ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خرابی وہ تیرے لیے، یہ کل بھی مسلمان تھا یا آج بھی مسلمان تھا۔ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اس سے ایمان نہیں گیا کہ کل بھی مسلمان تھا اور یہ آج بھی مسلمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی بھی ہیں یہ، اگرچہ ہم سے بغاوت کر رہے تھے لیکن ہے یہ ہمارے بھائی۔ اور اگر اس معاملے کو تو پھر آپ کو وہیں پہ لے کے آؤں گا جو بات میں ہمیشہ ہر تقریر کی بات آپ کو آج میں بتاتا ہوں۔ اگر اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ قصوروار ہیں تو حضرت عائشہ بھی اور اٹھاتے بھی تو شیعان علی رافضی ہے تو اللہ کی پناہ کہاں سے کہاں تک کیسے لکھے جائے۔ تو حضرت عائشہ کی بھی عفت اور آپ کا بھی تقویٰ طہارت سلامت لے گئے، آپ کا بھی تقویٰ طہارت سلامت لے گئے۔ اور ام المومنین سے 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، حدیثیں کی کتابیں ہی خالی ہو جائیں، حدیثوں کی کتابیں ہی خالی ہو جائیں۔
جب اگر وہ ظالمہ نکل جائیں گی، بغاوت کرنے والی ہو جائیں گی، اگر ان کو آپ اس طرح کے الزامات دیں گے تو تمام حدیث کی کتابیں خالی ہونے لگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خذوا شطر دینکم الحمیرہ، تم اپنے دین کا آدھا حصہ عائشہ سے لے سکتے ہو، اتنا اللہ کے نبی کو ناز فرماتے ہیں۔ بہرکیف یہ جو معرکہ ہوا اس میں جو ہے حضرت علی کا نظریہ، آپ کا نظریہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں اگرچہ انہوں نے ہم سے بغاوت کر، ہمارے بھائی ہیں۔ امام ابو زرعہ، غالب امام زرعہ کا معاملہ ہے کہ ان سے ایک نے پوچھا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے خیمے کے لوگوں کو برا کرنا شروع کیا، تو آپ بتاتے ہیں خرابی ہو تیرے لیے، تباہی ہو تجھے، معاویہ کا رب بہت قریب اور ان کا مد مقابل بھی قریب، حضرت علی معاویہ کا رب قریب اور معاویہ کا مد مقابل بھی قریب، تو تو ان دونوں کے بیچ میں دخل دینے والا ہوتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت علی نے بھی ان کو معاف کر دیا، اپنا بھائی مانا، مسلمان مانا ان کو، اور اللہ بھی بھلائی کا وعدہ کر چکا ہے، اب ان کو کبھی تلاش کر، جس کے ساتھ میٹر ہوا انہوں نے بھی درگزر کر دیا، اپنا بھائی تسلیم کیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ان سے بھلائی کا وعدہ کیا صحابہ، تو اب تو کون ہوتا ہے ان کے معاملات دخل اندازی کرنے والا؟ کس نے تجھے اختیار دے رکھا؟ ایک اور روایت ہے کہ اس میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ دونوں لوگ جنتی تھے، دونوں لوگ جنتی تھے، اپنے گمان کے مطابق وہ حق میں تھے، اور جنگ سے بھاگنا یہ ان کی بہادری کے خلاف ہے۔ جنگ سے پیچھے ہٹ جانا الفاظ ہے کہ جنگ سے پیچھے ہٹ جانا، اس کو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، اور حق سمجھنے کی وجہ یہی تھی جو قصاص کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امام برحق کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے مجرموں کا ہم سے قصاص کا مطالبہ کر رہے اور اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، اور حضرت علی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو حق تصور کرتے تھے، اور حقیقت یہ اہل سنت کی ہر دور میں رہی ہے اس مسئلے میں۔ حضرت علی کے معاملے میں حقیقت یہی رہی ہے، اہل سنت کے ہر دور میں اس میں کسی بھی سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان تمام معاملات میں حضرت علی حق تھے، حضرت علی عند اللہ کے حق میں تھے۔ یہ تو لوگوں اور صحابہ کے درمیان حق کی بات تھی، لیکن اللہ کے نزدیک، شریعت کے مطابق، رسول اللہ کے نزدیک بھی حضرت علی حق میں تھے۔ دوسرے صحابہ سے خطا ہوئی، دوسرے صحابہ سے اس سلسلے میں خطا ہوئی اور وہ صحیح طور پر فیصلہ نہ لے سکے، لیکن ان کی اس خطا کو ان کا رب معاف فرماتا ہے، تو ہمیں ان پر رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان پہ کسی طرح کی کوئی بھی ان کو رہنمائی کریں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ حضرت علی کے ان تمام معاملات میں بھی یہ معاملات اس لیے بھی ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ آپ کو بتانے ہیں کیونکہ ہم آپ کو 13 روزہ دن، ہم آپ کو 113 دن اگر شہادتیں سناتے رہیں، اور یہاں بیٹھا ہمارا کوئی بھی سنی مسلمان وہ کسی صحابی کے تعلق سے اگر بغض لے کر کے گھوم رہا ہے تو ہمیں تو پڑھن ہوگی اپنے آپ سے ہم نے کیا سنایا کیا نہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دل تمام صحابہ کے لیے ایک دم پاک و صاف ہو، ہمارے دل میں ایک ادنا تصور تک نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی خیال آنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کی نسبتوں کے احترام کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو فرمایا کہ تمہیں ان کی نسبتوں کا احترام کرنا ہے، تو ہمارا دل ان دونوں جماعت، ان دونوں مبارک جماعتوں کے تعلق سے ہمارا دل صاف معطر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو حضرت علی کے خیمے میں بھی منافقین موجود تھے، جب حضرت علی نے صلح کی امیر معاویہ کے صفین کے موقع پر جب آپ صلح کر رہے ہیں تو ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے، یعنی فیصلہ کرنے والا جو متعین کیا گیا، منافقین کبھی نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، منافقین کبھی نہیں چاہتے تھے صلح ہو، تو ان کا مقصد اسی میں تھا، خانہ جنگی میں، حتیٰ کہ جب حضرت عائشہ پہلے دن گفتگو کرنے کے بعد اپنے خیمے میں واپس آئی ہیں
تو منافقین کی جانب سے آپ کے خیمے میں آگ لگا دی. آپ بات کر کے آئے تھے کہ صبح ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح اپنے راستے واپس لوٹ جانا ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے خیمے کا نام دے کر کے ایک منافق اور دشمن کی جانب سے حضرت عائشہ کے خیمے میں آگ لگا دی. اب الزام کس کی طرف جائے گا؟ آدھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آدھے ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہمارے گھر کا انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے ہم تو دشمن ہی کی طرف لگائے گا کے بیٹھے تھے. بتانا یہ کہ آپ صلاح کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تو منافقین نہیں چاہتے تھے کہ صلاح ہو, لیکن جب دونوں طرف سے ایک ایک حکم کو لیا گیا ذمہ دار انسان کو, ادھر تو حضرت ابو اشعری کو بھی لیا گیا, تب اس کے بعد کافی تعداد میں لوگ حضرت علی کے لشکر سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ الحکم باللہ للہ, حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا, کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. یعنی امیر المومنین کا حکم نہیں مانا جائے گا. کہ حضرت علی کے خیمے سے نکلے, حضرت علی کے لشکر سے نکلے تلواریں اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ان الحکم الا للہ. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ ہی کا مانا جاتا ہے. انہوں نے اس آیت کا سہارا لیا اور کہا ان الحکم الا للہ, صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا. اور حضرت علی نے حکم دوسرے کو بنایا تو انہوں نے حضرت علی نے شرک کا فتویٰ لگایا. وہ کہنے لگے کہ علی مسلمان ہی نہیں رہے. نکلے کہاں سے؟ حضرت علی جی کے جماعت لشکر سے نکل رہے ہیں, لیکن جو نکل رہے ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں تھے, وہ اپنی مطلب برابری کے لیے شامل تھے. انہوں نے کیا کہا کہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے, تو حضرت علی نے حکم انسان کو بنا دیا, یہ تو شرک کر دیا ہے. تو حضرت علی کے حکم لگانے کے بعد یہ نکلے حضرت علی کے لشکر سے. تاریخ میں آج بھی ان کو خارجی کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ پہلا طبقہ ہے خارجیوں کا, یہ پہلی نسل ہے خارجیوں کی. خارج کا معنی ہوتا ہے باہر نکلنے والا, کیونکہ یہ جماعت سے باہر نکلے تھے, کھل کے آئے تھے. یہ پہلا طبقہ ہے خارجیوں کا تاریخ اسلام میں, یہ باہر نکل کے آئے. تو دیکھیے حضرت علی نے جب صلح کی, یہ کبھی نہیں چاہتے تھے صلح, ایک بڑی تعداد کے لوگ یہاں سے نکلے اور پھر انہوں نے الگ الگ دکھانا شروع کر دیا. اور آج بھی جو خارجی ذہن کے لوگ موجود ہیں, آج بھی جو ناصبی ذہن کے لوگ موجود ہیں, وہ کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں, کبھی بھی. مکمل طور پر جو ناصبیت, خارجیت, وہابیت ہے, وہ دیکھیں آپ جہاں جہاں اسلامی ملکوں میں ان کا تسلط ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میل اور اتحاد کے لیے کبھی بھی راضی نہیں. یہودیوں کے ساتھ یہ سنگٹھن بناتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, لیکن نہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے کبھی, اور نہ کبھی مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہیے. نہروان کی جنگ بھی ہوئی تھی, ان خارجیوں کے حضرت علی نے ان کی بڑا اچھی خبر دی تھی, اور اللہ کے نبی نے اتفاق حضرت علی کو یہ حکم بھی اپنے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ علی ایک قوم کو تمہارا مقابلہ ہوگا, اور وہ قوم جب سے جان بچا کے بھاگے گی, جب وہ نہر پار کر کے نکلیں گے تو ان میں 17 یا 18 اتنے لوگ بچ کے جا پائیں گے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ خارجی جب اپنی جان بچا کے بھاگے گھر سے, جب یہ دریا میں کود کر وہ دریا پار کی ہے, تو میں نے انگلیوں کے گنا اتنے ہی بچے تھے جتنے کہ اللہ کے نبی نے خبر دے دی, اتنے ہی بچے تھے جتنے کہ اللہ کے نبی نے خبر دے دی. تو یہاں پہ جو ہے صلح کے ٹائم ان لوگوں نے یہ کارنامے کیے, بہن بہن صلح ہونے کے بعد واپس آ گئے, امیر معاویہ ملک کی شام کو حکومت کی طرف چلے گئے, تو حضرت علی کوفہ کی طرف واپس آ گئے. اچھا, کوفہ کا نام آ جاتا ہے, کوفہ کو آپ غلط نہیں کہیں گے, کوفہ کو آپ غلط نہیں کہیں گے, اس لیے کہ کوفہ کئی صدی اہل اسلام کا علم و فن کا مرکز رہا. کوفہ کو آپ غلط نہیں کہیں گے, برے لوگ ہر جگہ رہیں گے, مدینے میں بھی منافق نہیں. اگر برے لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کی منافقت کی وجہ سے اگر کوئی شہر برا ہو سکتا ہے, تو پھر جو ہے مدینہ شہر میں بھی منافقین کی جماعت ہے. مکہ شریف میں کفار و مشرکین کا تسلط رہا, اور کوفہ شہر پر حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے کوفہ شہر کو بسایا تھا. حضرت عمر کے دور میں یہ بسایا گیا تھا, اور حضرت علی نے اس کو اسلامی راجدھانی قرار دیا تھا. حضرت علی معاملات یہاں کو سمجھیں کہ اندرونی معاملات کس قدر کشیدگی اختیار کر چکے تھے.
تسلی کا ہاتھ سینے پر رکھ کے سوچیں، تسلی کا ہاتھ کہ اللہ کے نبی کی دعوت میں ریاست اسلامیہ کی راجدھانی مدینہ ہے، صدیق و فاروق عثمان کے دور میں مدینہ ہے، اور حضرت علی کو اس معاملات سنبھالنے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا مسکن بنانا پڑا اور کوفہ کو راجدھانی دارالسلطنت آپ کو بنانا پڑا۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مدینے میں حالات کنٹرول ہے لیکن کوفہ کی طرف سے سازشیں اٹھتی ہیں، تو وہیں پہنچ کے وہیں پہ لگا دی، کوفہ آپ کو آنا پڑا۔ اور دارالسلطنت حضرت علی کے دور میں جسے آپ راجدھانی کہیں گے وہ اسلامی راجدھانی کوفہ کو بنایا گیا۔ بڑے بڑے علماء فضلاء پیدا ہوئے، اگر ہم خالی کوفہ کے اوپر بولیں تو اسی پہ لمبا وقت لگ جائے گا، بس خالی یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کوفہ کو غلط نہیں گئے۔ برے لوگ ہر جگہ ہیں، برے لوگ۔ آپ یہ سوچیں کہ کوفہ کا نام آ گیا، ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ آصفی آپ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین آدمی کے مذہب کے، آپ بھی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری نہ جانے کتنی بار اس میں حدیث لینے کوفہ گئے ہیں، لکھتے ہیں کہ کوفہ اور بخارا میں جتنی بار، کوفہ اور بصرہ جتنی بار گئے تو مجھے یاد ہی نہیں میں کتنی بار گیا۔ آپ نے بغداد کا اور فلاں جگہ کے سفر بیان کر دیے کہ یہاں 3 بار گیا، وہاں 4 بار گیا، اور کوفہ اور بصرہ میں کتنی بار حدیث کا علم لینے گیا مجھے خود نہیں پتا۔ تو کوفہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کر کے، جو نبی پاک کے زبردست صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے جب کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی درسگاہیں دیکھی، ان کے علم کو جب دیکھا حضرت نے آ کر کے، تو آپ بڑی علم کی تعریف کو اسی بیان کی کہ تم نے کوفہ کا نقشہ ہی پلٹ دیا، بڑی بڑی درسگاہیں محدثین کی کوفہ میں لگا کر۔ آج جن لوگوں نے برا کیا ان کو تعریف کے حساب سے یاد کیا گیا۔ تو حضرت علی واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے جو ہے صلاح کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے، اور ملک شام کی طرف کے علاقے حضرت ابی معاویہ کے ہاتھ میں رہے، اور اس طریقے سے حضرت علی کو جب شہید کیا گیا، مجید نے جب آپ پہ بات کیا تھا صبح کے وقت، جب آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ جاتے تھے گزرتے تھے تو صلاۃ کہہ کے لوگوں کو اٹھاتے تھے نماز کے لیے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ کا حملہ کیا گیا، جب گاڑی ضرب لگی تھی، روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے سر سے کنپٹی تک پھٹتا ہوا چلا آیا، لمبائی میں اور گہرائی میں دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا تھا۔ حضرت علی کو 17 رمضان مبارک میں واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو لایا گیا، آپ گھر پہ آئے، اور 21 رمضان مبارک آپ کی تاریخ شہادت، 21 رمضان مبارک ہے تو آپ کی تاریخ شہادت۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حسین کریمین نے، امام حسن نے اور امام حسین نے آپ کے تجوید و تحقیق کی، اور حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت مولا علی کی مرضی سے اور اتفاق رائے حضرت امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ کیا، اور امام حسن کی خلافت 6 مہینے تک رہی۔ امام حسن کی خلافت 6 مہینے تک رہی۔ اللہ کی مسجدیں بھی ہیں، اللہ کے نبی کے حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی۔ صدیق اکبر کی خلافت آپ لے لیں، اور عثمان غنی کی، فاروق اعظم کی، مولا علی کی، تو یہ 30 سال میں 6 مہینے کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کو انجام دے کر تو 30 سال میں پورا کیا۔ اللہ کے نبی حدیث پاک نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت کا رسم ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، یہ سب سے پہلے بادشاہ تاریخ اسلام۔ تو امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کے فرائض کو انجام دینے کے بعد، اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی بدعہدیاں دیکھی، اہل کوفہ کی بدعہدیاں دیکھی کہ بیعت کسی نام سے کرتے ہیں، میدان میں کسی بھروسے لے کے آتے ہیں، اور دوسرے دن فوراً دوسرا چہرہ دکھا دیتے ہیں، اور بہت سے معاملات کو مسلمانوں کی 2 جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، 2 جماعتیں مسلمانوں کی برسر پیکار میں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کو ایک مرتبہ اپنی گود میں لیتے ہوئے آپ کو فرمایا تھا ان ابن ھذا لسجد، ان ابن ھذا لسجد ولعل الله ان يصلح بین فئۃ المسلمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، حضرت امام حسن کے تعلق یہ ایسے سید ہیں، یہ ایسے سید ہیں کہ سید کا لفظ اللہ کے نبی نے ان کے لیے استعمال کیا، ان ابن ھذا سید،
میرا یہ بیٹا سید تو ہے یہاں پہ، سید کا معنی سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہے یعنی حسن، اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گی، دو جماعتوں میں صلح فرمائے گی۔ حضرت امیر معاویہ امام حسن آمنے سامنے، اور امام حسن سے بڑی جرمدیشی کے ساتھ، اور آپ نے خلافت کے معاملات سے تنگ آنے کے بعد آپ نے جو ہے خلافت سے دستبرداری منظور کی، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ دو مسلمانوں کے دو گروہ میں، دو جماعتوں میں میرے بیٹے کے لیے صلح فرمائے گا، یعنی نبی پاک کی نگاہ میں دونوں گروہ مسلمان ہیں، دونوں گروہ۔ اگر ایک لشکر مسلمان نہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو مسلمان نہ کہتے ہیں، اس سے نہیں پتہ چلا کہ دونوں طرف مسلمان ہی تھے، اور جو مسلمان ہیں نیک ہیں صحابہ ہیں تو ان کی عزت تکریم اور تعظیم کے لیے ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ان کی تعظیم سے ہم کو پہچانے۔ امام حسن نے چند شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط تھے، آپ نے خلافت سے دستبرداری سے منظور کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کو آپ نے جو ہے مکمل طور پر جو معاملات سے خلافت کے واپس سونپ دیے۔ حضرت امام حسن لوگوں نے بہت تعریف کیا، امام حسن کو آپ ہی کے لوگوں نے تعریف کی، اور بڑا ہی صبر و شکر والے، بڑے ہی علم و بردباری والے آپ تھے، یہاں تک کہ آپ ہی کے ساتھیوں نے کہا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کہ بڑے بزدل نکلے ہو آپ، بڑے بزدل ہو آپ، گھبرا گئے جنگ کا نام سن کے، میدان دیکھ کے آپ گھبرا گئے، آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسن بڑا پیارا جواب دیتے، آپ فرماتے ہیں العاذ خیر من النار، میں بزدل ہوں، یہ تو مجھے پسند ہے لیکن جہنم مجھے پسند نہیں، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون بہے، میری وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ جائے اور وہ جہنمی بن جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ العار خیر من النار، مجھے نار پر آر پسند ہے، آر مانے ہوتا شرمندگی، یعنی لوگ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں یہ مجھے پسند ہے، لیکن مسلمان جہنمی بنے جا کر کے یہ مجھے پسند نہیں۔ لیکن آپ نے چند شرائط کے تحت اس میں سے شرط یہ بھی تھا، یہ دو تین شرطیں یہ بھی تھی کہ بر وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن ہی خلیفہ ہوں گے، ان کے انتقال کے بعد امام حسن ہی خلیفہ ہوں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ شریف حجاز و عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کے زمانے کے متعلق کوئی موافقہ مصالحہ نہیں کیا جائے گا، یعنی حضرت علی کے دور میں اس سے کیا ہو گیا تھا، کون کیا تھا، اس میٹر کو ختم ہی کر دینا، اس کو گفتگو نہیں ہوتی ہے، ورنہ پھر معاملے کھڑے ہو جائیں گے، صلح کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ امام حسن کے ذمے جو قرض ہیں ان سب قرضوں کی ادائیگی امیر معاویہ کریں گے۔ کیا آپ کے ذمے قرضہ تھا کہ آپ نے نئی نئی حکومت سنبھالی تھی، تخت سنبھالا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نیا انسان بیٹھتا ہے تو اتنے کام کو دیکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے قبول کیا، آپس میں صلح ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ آپ کو بچپن میں آپ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ خلافت امیر معاویہ کو دے دی، اور اب یہاں سے ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ بادشاہت کی یہ خلافت راشدہ جو ہے 5 لوگ، یہ 5 لوگ خلفائے اربعہ، حضرت امام حسن کے 6 مہینہ ملا کر یہ 5 جو خلفاء ہوئے ہیں، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حکومت کو، خلافت کو اسی طرز پر چلایا تھا جس طرز پر اللہ نے نبی لے کر کے چلے۔ اور خلافت راشدہ وہ ہوتی ہے جو منہاج نبوت کے راستے کو لے کر کے چلائی جائے۔ یہ لوگ خلیفۃ المسلمین ہوئے، اس لیے امیر معاویہ کو ہم لوگ مطلب بادشاہ تو کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، لیکن ان کو خلیفہ نہیں کہا جاتا، خلیفہ نے کہا تھا، وہاں سے بادشاہیت یا خلیفہ راشد وہ نہیں، خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے بعد مروان بن حکم کے پوتے خاندان بنو امیہ سے بعد میں امیر معاویہ کے بعد یزید کے بعد پھر یزید کا بیٹا معاویہ، اس نے چند دن کے بعد چھوڑ دیا۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے چند دن کے بعد 40 دن یا 48 دن یا 3 مہینے خلافت میں چھوڑ دیا اپنے آپ، کہا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے،
میں اتنا حکم بڑھایا گیا، وہ یہ کیا گیا، وہ کیا گیا ہو، تو اس سے بدلی ہوتی چھوڑ دیا۔ پھر اس طریقے سے ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اس طرح جو بیٹے میں رہا۔ پھر جو ہے مروان بن حکم کے پوتے حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، حضرت عمر بن عبد العزیز، اور یہ حضرت عمر کے نواسے تھے، حضرت عمر کے نواسے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کا دور آیا تو انہوں نے پھر سے خلفائے راشدین کی یادوں کو تازہ کر دیا اور ان کے طریقوں کو تازہ کر دیا۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا۔ بات اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا سمجھے کہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی مجدد ہوئے ہیں آج تک، ہر صدی میں مجدد کی آمد ہوتی ہے، جتنے بھی مجدد ہوئے ہیں ان مجددین میں سب سے پہلا نام حضرت عمر بن عبد العزیز، سب سے پہلے مجدد، پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز، یہیں سے مجددین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت مجدد ہے، شیخ احمد سرگندی فاروقی مجدد ہے، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ مجدد ہے، اور اس طریقے سے مجدد ہے، قاضی جہادی مجدد ہے، اس طریقے سے امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر اسقلانی مجدد ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل مجدد ہے۔ سب سے پہلے مجدد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جب نے کیسے آپ کو تاریخ خلیفہ اور خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے تعلق تھا۔ امام حسن کی دستبرداری کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ امیر معاویہ کے بعد خلیفہ آپ ہی بنے، لیکن تب تک عمر نے جو آپ کی زندگی تھی، زندگی کے دن سے وفا نہ کیے، مقدر یہی تھا کہ آپ جو امیر معاویہ کے دور میں آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اس سلسلے میں بھی اب زہر کئی طرح جاتے ہیں، اس میں زیادہ تو لوگ الزام آپ کی بیوی زیادہ ناکتی ہے ان پہ الزام لگاتے ہیں زہر دینے کا کہ امام حسن کو زہر ان کی بیوی زیادہ ہی نہیں ہے، لیکن علماء نے منع کیا ہے کہ امام حسن سے جب امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے ساتھ حقیقت کس نے کی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا معاملہ نہیں، اس سے پہلے مجھے 40 بار تقریباً زہر دیا گیا، لیکن اس بار معاملہ بہت سخت تھا، اس بار معاملہ بہت سخت تھا، آپ کے آنکھیں کٹ کر کے گرنے لگی، آنکھیں کٹ کر کے آپ 10 چیزیں جاتے تھے تو آنکھیں کٹ کر کے گرنے لگی۔ امام حسین نے جب آپ کے سراہنے بیٹھ کر روتے ہوئے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں، پوچھا کسی کو شک ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شک میرا صحیح ہے تو اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اگر میرا شک کہیں غلط نکل گیا تو تم بے قصور کسی کو سزا دے دو، لہٰذا آپ نے نام لیا۔ تاریخ میں اتنا نہیں تھا۔ اب بعض لوگ کے پاس اگر کچھ ثبوت ہوں گے یا کوئی طریقے ہوں گے تو آپ کی بھی لے کے آتے ہیں، لیکن علماء محتسبین کا طریقہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جب امام حسن نے نامزد نہیں کیا اور امام حسین تو نہیں موجود تھا جن کے دور میں جن کے وقت میں زہر دیا گیا تھا، تو 1400 سال کے بعد آپ کو یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کی بیوی ہی نے زہر دی؟ اس دور میں لوگ اتنی یقین سے نہیں کہہ رہے۔ امام حسین تو پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب بتائیے، اور بھائی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ مجھے شک ہے، لیکن میں جس کو بھی نامزد کر دوں گا تو فوراً اسی کو سزا دے دوں، لہٰذا میں شک کی بنیاد پر کسی کو نامزد نہیں کر سکتا، تو آپ نے شک کی بنیاد پر نامزد نہیں کیا۔ اس طریقے سے آپ کی شہادت اسی زہر کے ذریعے ہوئی جو آپ کو کھانے یا پینے کی چیز میں دے دیا گیا۔ اب جو ہے خلافت راشدہ ختم ہو چکی، امیر معاویہ کا دور چل رہا تھا، اور امیر معاویہ کے دور کے بعد جو دور آئے گا اس سے واقعہ کربلا یا ہماری رات کی جو مطلب عقیدتیں کربلا جڑی ہیں، واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، کیا حالات بن گئے تھے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی ان کے مطلب نااہل و فاجر بیٹے کے ہاتھ میں جب زمانے سلطنت آتی ہے، سلطنت کی باغڈور آتی ہے، تو پھر وہاں سے اسلام کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جو تاریخ میں بہت ہی سیاہ دور سے کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں جو سیاہ دور میں کہتا ہوں کئی اعتبار سے کہا جائے، اس لیے بھی کہا جائے گا کہ مسلمانوں کا جو ایک
نظام تھا وہ درہم برہم ہوا، حلال و حرام پر فرق اٹھائے جانے لگے، گناہوں کو عام کیا جانے لگا، اور شراب و کباب کی محفلیں عام ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یزید کے دور حکومت میں بہن بیٹیوں ماؤں کے ساتھ لوگ نکاح کرتے ہیں، بہن بیٹیوں ماؤں کے ساتھ لوگ نکاح کرتے ہیں، کھیل بازی، تماشا بازی، کبوتر لڑانا، پٹیل تیتر لڑانا، یہ سب کام شروع ہو گئے۔ تو یہ ہدر گیریاں اور مواشیاں اس نے شروع کی تھی، اس کا ایک اندازہ آپ حضرت ابو ہریرہ کی دعا سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو مکثر روایات صحابی ہیں، نبی پاک کی سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے روایت ہیں، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان، اے اللہ میں 60 ہجری کی حکومت سے، میں 60 ہجری کے شروع سے اور لوٹوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے 60 ہجری کا شروع دور سے بچا دے، وہ امارت الصبیان اور لوٹوں کی لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا وصال کی 59 ہجری ہو گیا، اللہ اسرائیل کی دعا قبول ہو گئی کہ 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور سن 60 ہجری میں یزید کا تسلیم ہوا۔ 60 ہجری میں اللہ کے نبی کے محرم راز ہے ابو ہریرہ، وہ نور عرفان میں رکھتے تھے، بصیرت کے ساتھ بصارتیں بھی ان کی روشن تھی، ان کی بصیرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ سن 60 ہجری کا دور کیسا ہوگا۔ تو کہتا ہے اللہ میں 60 ہجری کی شروعات سے وہ امارت الصبیان اور لوٹوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگ رہے تھے۔ اور ایک دیکھا حضرت حنظلہ ایک صحابی، حضرت حنظلہ یہ صحابی ہے جو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ غسیل الملائکہ کا مطلب جس کو فرشتوں نے غسل دیا، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے، اور صبح کو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کوش کرنا ہے جنگ میں۔ تو ان کو جب معلوم ہوا تو نبی پاک کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے مارے شوق کے یوں ہی لشکر اسلام کے ساتھ نکل گئے اور چلے گئے، کیونکہ آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ نے رات گزاری، اس کے بعد آپ کو غسل کرنا یاد نہیں رہے گا۔ میدان کارزار میں گئے، آپ نے بڑی بہادری، دلیری، جانبندی کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ جب معرکہ ختم ہوا اور شہداء کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں تو صحابہ آ کے حیرانی ظاہر کرتے کہ یا رسول اللہ، حنظلہ زندوں میں بھی نہیں ہے اور حنظلہ مردوں میں بھی نہیں ہے، حنظلہ کی لاش شہیدوں میں بھی نہیں ہے اور حنظلہ زندوں میں بھی نہیں ہے، یعنی حنظلہ نہیں مل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا حنظلہ کو غسل فرض تھا، فرشتے حنظلہ کو لے گئے ہیں اور زمین و آسمان کی بیچ کو غسل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں کا کہنا ہے جس کو فرشتوں نے غسل کیا۔ تو حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حنظلہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید نے ہم پر اس وقت حملے کی تیاری کی تھی کہ ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب اتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، اتنی حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ یہ میں نے عبارت اس لیے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ یزید کے دور میں اتنی بدکاریاں، اتنی حرام کاریاں ہو رہی تھی کہ جو متقی پرہیزگار صحابہ تابعین تھے وہ یہ ڈرتے تھے کہ کہیں پہلی قوموں جیسا عذاب آسمان سے نہ نازل ہو جائے، پتھر نہ کے برسنے لگے۔ کوئی تو مطلب بدکاری، کوئی تو گناہ کا کام بچ نہیں رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بہن بیٹیوں ماؤں کے ساتھ لوگ اپنا رشتہ کر رہے ہیں، شراب کباب کی محفلیں عام ہوتی ہیں، مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، عہدوں کے اوقات قسم کے لوٹے ٹاپ کے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی جب معاملات ہوئے تب جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو۔ اور یہ یزید کہ تو وہ بدنما داغ ہے اسلامی تاریخ کے ماتھے پر، وہ بدنما داغ ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یبدل بسنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، جو میرے طریقے کو سب سے پہلے بدلے گا
خاندان بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کو یزید سے پکارا جائے گا۔ یہ اللہ کی نبی کا حدیث شریف تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ درج فرمائے۔ تاریخ الخلفاء بہت معتبر کتاب ہے جو خلفاء کرام کے حالات پر اس سے بہتر آج تک کوئی کتاب نہیں ہوئی ہے۔ اس زبان کی اردو کی ذخیرہ کتاب ہے، آپ کی لائبریری میں ہر اردو کی دونوں کتابیں تاریخ الخلفاء رکھی ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں آپ نے حدیث پاک کی ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، میری سنت کو، میرے طریقے کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ خاندان بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کو یزید کہہ کے پکارا جائے گا۔ یہ بدبخت شخص ہے اور اس کی بدکاریاں اور اس کو فجور تو ہم جو ہے وقت کے ساتھ مطلب جہاں پہ مناسب ہوگا اور جہاں پہ وقت ملے گا وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ ابھی تو ہمیں صرف بیان یہ کرنا تھا خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کے معاملات اور خلافت ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے جو کچھ موٹے موٹے اسباب ہو سکتے تھے، پھر خلافت سے ملوکیت، بادشاہت، اور پھر بادشاہت سے آپ کہنے کی یہ مطلب کالے دن دیکھنے کو آئے تھے، یہ برے دن جو آئے تھے، یہ مطلب ان کے معاملات، ان کے اسباب، ان کے محرکات، ان کے اسباب کیا ہوا کرتے تھے، یہ چیزیں آپ کو ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو جن کو ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث نے جن کو مضبوطی کے ساتھ اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ہمارے لیے پاک و صاف کر کے پیش کیا ہے، ہمیں ان کو اسی طور پہ یاد رکھنا ہے۔ اسے آپ ایک نظم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاویہ میں کوئی خوبی تھی تبھی امام حسن نے ان سے صلح کی۔ معاویہ میں صلح کی گنجائش تھی، یعنی ان سے صلح کر سکتے تھے، ان کو خلافت سونپنے کی اہلیت یا خلافت سونپی جا سکتی تھی۔ اگر چونکہ معاویہ کو خلافت سونپی ہی نہ جا سکتی ہوتی تو امام حسن کبھی بھی اللہ کے نبی کی یہ امانتیں معاویہ کے ہاتھ میں نہ دی۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کچھ پریشانی اور کچھ تنگ آ کر کے ان امور سے دستبرداری ہی کو بہتر سمجھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی نفسی فطرتاً بڑے سنجیدہ مزاج کے تھے، بڑا فیاض تھے، وہ سنجیدہ مزاج کے تھے آپ، اور آپ اپنا بدلہ لینا، اپنے ذات میں کسی سے لڑنا کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ کچھ ان معاملات سے اہل کفر کی بدہضمیاں حضرت علی کے ساتھ ہو کے یہ سب معاملات دیکھ کر کے بھی آپ بڑا ہی کبیرہ خاطر ہو چکے تھے، آپ سکون تلاش کرنا چاہتے تھے اور سکون کے ساتھ آپ عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، تو آپ مسلمانوں کے بڑے نقصان سے بچانا چاہتے تھے، یہ بھی یہاں پر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امیر معاویہ اگر وہ اتنے بڑے ظالم ہوں یا حق پرستی کرنے والے ہوں پھر بھی امام حسن خلاف ان کو سونپ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پہ گنجائش تھی، جن سے صلح کی جا سکتی تھی، امام حسن مجتبیٰ نے ان سے صلح کر دی، اور جس بدبخت سے صلح کی گنجائش ہی نہیں تھی اس نے حکومتوں کا لالچ دیا، اس نے بڑی چاپلوسیاں بھی کی، منت و سماجت بھی کیے، اس نے مال و متاع کے لالچ بھی دیے، لیکن امام سیدنا امام حسین شہید کربلا نے نہ تو سمجھوتا کیا، نہ ہی صلح کی، نہ ہی حمایت کے لیے آتا۔ ان دونوں شہزادگان عالی وقار نے ہمیں کم لفظوں میں ذہن دے دیا کہ حسن نے جن سے صلح کر لی اپنا بنا لیا، اسے اپنا بنا لیا، اور حسین نے جس کو اپنا نہیں بنایا تو اسے کبھی اپنا نہ۔ کتنا بڑھیا طریقہ دونوں شہزادگان نے کیا، کتنا بڑھیا طریقہ ہمیں دیا، اس سے ہم خود بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارے ان آقاؤں پہ بھی انگلی نہیں اٹھے، ان آقاؤں میں بھی ورنہ کوئی خارجی ناسبی آپ کو اعتراض نہیں کریں گے، آپ اہل سنت و جماعت ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی خارجی ذہنیت کا انسان، کوئی ناسبی ہے اسے کتابوں میں یزید کا امیر المومنین لکھا، کتابوں میں کتاب باقاعدہ گجرات سے چھپی ہوئی کتاب ہے، امیر المومنین لکھا، اس کو خلیفہ برحق لکھا، امام حسین کو خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرنے والا لکھا، جو بغاوت کر کے وہاں پہنچے، خلیفہ برحق کی بات نہیں مانتے، امام حسین کو خروج کرنے والا لکھا کہ انہوں نے خروج کی چڑھائی کی خلیفہ برحق کے اوپر، امیر المومنین لکھا، جنتی لکھا، رحمۃ اللہ علیہ لکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں وہ پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد، آپ کے دربار میں ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، آپ ہمارے دربار میں اس کو 20 کوڑے لگوائے، اب 20 کوڑے لگاؤ، اس کو 20 کوڑے لگاؤ،
یزید جیسے بدبخت قاسم کو فاجر و امیر المومنین کہہ رہا 20 کوڑے ہاتھ میں، اور امیر معاویہ پہ کسی نے دان تان کیا تو اس کو بھی آپ کو کوڑے لگوائے. ہمارے بزرگوں نے کیا ذہن میں دیا، کتنا پیارا ذہن میں دیا. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے آقا نے نعمت نے نبی پاک کے دونوں شہزاد خان نے حضرات حسنین کریمین نے جن سے صلح کی ہے ہم ان کو اپنا مانیں، اور جن سے انہوں نے آخری وقت تک نہ صلح کی، نہ مصلحت سے کام لیا، نہ سمجھوتا کیا، نہ ان کی بیعت کی، تو ہم بھی ایسے یزیدی لوگوں، ایسے یزیدی سوچ و فکر والے لوگوں کے ساتھ قیامت تک نہ صلح کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں گے، نہ ان کے ساتھ یارانے نبھائیں گے، نہ ان کے ساتھ دوستیاں کریں گے، کیونکہ یہی جناب سیدنا شہید اعظم امام حسین کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں. اور جو پہلے گزر گئے ان میں کیا کرنا، میں نے قرآن پاک کا بڑا ہی پیاری آیت کریمہ کو سنایا. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا. امام احمد بن حنبل آخری بات لے کے ختم کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت علی اور امیر معاویہ کے قاتل جن میں پڑھنے سے منع کیا گیا. ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ ان میں پڑھنے سے منع کیا گیا. آپ کو تعجب ہوگا سن کے، تعجب ہوگا کہ ہم جب پڑھتے تھے درسگاہ میں احادیث جب اس طرح کی آتی تھی، روایتیں آتی تھیں، تو ہمارے اساتذہ بہت کم بتانے کے بعد کہتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بزرگوں کی باتیں جو آگے بڑھیں. میں اتنی اچھی کتاب سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں بخاری شریف کی یہ باتیں جتنی میں نے درسگاہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھی تھی، آج آپ کو سمجھانے کے لیے کس طرح آپ کو سمجھائیں مجھے اس سے زیادہ پڑھنا پڑتا. میرے استادوں نے منع کیا تھا کہ ان میں نہ پڑھو، موادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دل میں ایک محبت ڈالے، ایک کے تعلق تم کو منافق کر دے شیطان. ان میں دلچسپی نہ لیا کرو. بڑے بڑے ائمہ نے اپنے دامن کو بچایا. حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک آیا، مولا علی امیر معاویہ کی گفتگو شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو نبی پاک سے قرابت ہے، یعنی رشتہ داری ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی. امیر معاویہ کو نبی پاک سے قرابت ہے، داماد نبی پاک کے سالے ہیں، نبی پاک کے سگے سالے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کے بیچ میں کیوں ہوگا؟ مجھے کس نے کہا رشتہ داروں کے بیچ میں پڑھنے کو؟ ہم سے تو کہا گیا کہ نبی پاک کے رشتوں کا احترام کرنا، احترام کرو نبی پاک کو. پھر مولا حسن بصری آگے یہ بھی فرماتے ہیں اور مولا علی امیر معاویہ سے فائق ہیں، بلند ہیں. آپ نے یہ بیان، یہ بہت حقیقی بیان. اعلیٰ حضرت نے میں نے بتایا تھا کل کہ فرق کے مراتب بے شمار، حضرت علی کے مرتبے اتنے بلند ہیں امیر معاویہ سے کہ تم ان فرقوں کو شمار نہیں کر پاؤ اتنے بلند ہیں. شمار نہ کرو، بس یہ مانو کہ بہت بلند ہیں. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی نے کہا، انہی بات کو چھیڑ دیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو یاد رکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا مشغول عین بنا دو. اگر صرف اتنی بات یاد کر لو گے آج بھی 15 گھنٹہ بولنا اور سننا بہت ہی بہتر طریقے سے یہ کام کرنا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دل کا مقصود کا تھا. وہ ایک جماعت کی گزر گئی، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک لشکر تھا، ایک دور تھا، گزر گیا. آپ فرماتے ہیں ایک جماعت گزر گئی، لکم ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے، ولکم ما کسبت، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. لا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا جواب تمہیں نہیں دینا پڑے گا. اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، جن کا امت قد خلت، وہ گزر گئے ہیں. لکم ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ، اور ان کے اعمال کے معاملے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے اعمال کے معاملے میں پوچھا جائے گا. جتنی فکر ان کی کر رہے ہو، راتوں رات اپنی کمیاں نیٹ پہ ان کے لیے تلاش کر رہے ہو، تھوڑا یہ بھی سوچو فجر چھوٹے گی اس کا جواب تمہیں کو دینا پڑے گا. فجر چھوٹے گی اس کا جواب تمہیں کو دینا پڑے گا، اس کا جواب کسی اور تمہیں دینا پڑے گا. اب یہاں پہ اور زیادہ میں روایتیں یا فضیلتیں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا بتانا ہے کہ یہی ذہن آپ کو بنا کر رکھنا. وہ لوگ گزر گئے.
وہ گزر گئے ہیں، بڑے لوگ تھے، ہمیں بڑوں کے بیچ میں نہیں آنا، باپ بیٹوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سگے بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں باپ بیٹے کے بیچ میں ہم کیا کریں، یا کسی کا جھگڑا آپ کے کیا بیچ جانے کی ضرورت ہے، بھائیوں بھائی کبھی آپ کے چچا آپ کے باپ کے بیچ میں کوئی بات ہو رہے آپ فوراً کہتا ہے ہمارے چچا ہیں، باپ ہیں، ہمارے دونوں بڑے ہیں، ان کی بات نہیں کرنا، ارے یہ تو بڑوں ہی بڑے ہیں، بڑائی تو انہی کے لیے ہے کیونکہ ان کی بڑائی کو اللہ رسول نے بیان کرتا ہے۔ آپ کے چچا آپ کے باپ تو اس لیے بڑے ہیں کہ آپ کو وہ بڑے ہیں، یا اعمال میں بڑے ہیں، تقویٰ و پرہیزگاری میں بڑے ہیں، نسبتوں میں آپ سے بڑے ہیں، یا رسول اللہ سے قربت کے معاملے میں آپ سے بڑے ہیں۔ بڑائیاں تو انہی کے لیے ہیں، جن کے لیے بڑائیاں ہیں ہم ان کو ہمیشہ اپنا بڑا مانیں گے اور ہمیشہ اسی طور پر زبان کھولیں گے کہ شریعت نے جس چیز کی ہمیں اجازت دے رکھی ہے، اور کسی بھی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، مبغض صحابہ اور اہل بیت کے سے بغض رکھنے والے سے قطعی بھی کسی طور کے تعلقات نہ رکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پروردگار ان کا حشر ہمارے ساتھ کرے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کیا کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ کی حشر کی تمنا رکھا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ دعا میں بارے اللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی نفسانیت کو ہٹاتے ہوئے اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اہل بیت پاک اصحاب کرام سے سچی پکی اچھی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیم کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے حفظ جان بنانے والا ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔